ڈائبٹیز میلیٹس، جسے عام طور پر ڈائبٹیز کہا جاتا ہے، ایک میٹابولک بیماری ہے جو ہائی بلڈ شوگر کا سبب بنتی ہے۔ معزز دوستو، ہارمون انسولین آپ کے جسم میں شوگر کو موو کر کے سیلز تک پہنچاتی ہے تاکہ یا تو یہ شوگر سٹور ہو سکے یا انرجی بنانے کے لیے استعمال ہو سکے۔ جبکہ ڈائبٹیز کی وجہ سے یا تو آپ کا جسم مطلوبہ مقدار میں انسولین نہیں بنا پاتا یا انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کے خون میں بڑھنے والی گلوکوز کی مقدار، جسے ہائی بلڈ شوگر کہتے ہیں، آپ کے اعصاب، آنکھوں، گردوں اور دیگر اعضاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، ٹائپ 1 ڈائبٹیز یہ آٹو امیون بیماری ہے جس میں مدافعتی نظام لبلبہ کے خلیوں پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ سائنسی طور پر اس حملے کی وجہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملہ آخر کیوں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ڈائبٹیز کا شکار لوگوں میں سے 10% لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ معزز دوستو، ڈائبٹیز کی علامات اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ بلڈ شوگر کتنی ہائی ہے۔ کچھ لوگ اسپیشلی جنہیں پری ڈائبٹیز یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو، انہیں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں علامات بہت تیزی سے ظاہر ہوتی ہیں اور بہت شدید بھی۔ دوستو، سب سے پہلے ہم ڈائبٹیز کی عام علامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جنرل سمپٹمز آف ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز کی عام علامات میں بھوک کا زیادہ لگنا، پیاس زیادہ لگنا، وزن کم ہونا، بار بار پیشاب آنا، آنکھوں کا دھندلا جانا، شدید تھکاوٹ ہونا اور زخموں کا آرام نہ آنا شامل ہیں۔ مردوں میں عام علامات۔ مزید یہ کہ اگر ڈائبٹیز کی عام علامات خاص طور پر مردوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا مرد حضرات کی مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے، اریکٹائل ڈسفنکشنل اور مسل بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں عام علامات۔ ناظرین، ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا خواتین کو یورینری ٹریکٹ انفیکشنز، یسٹ انفیکشنز اور ڈرائی یا ایچی سکن جیسی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی کچھ علامات یہ ہیں: شدید بھوک لگنا، معمول سے زیادہ پیاس محسوس کرنا، بار بار پیشاب آنا، غیر ارادی وزن کم ہونا، پیشاب میں کیٹونز کی موجودگی ہونا۔ کیٹونز مسل اور فیٹ کی خرابی کی بائی پروڈکٹ ہے جو کہ مطلوبہ انسولین دستیاب نہ ہونے پر واقع ہوتی ہے۔ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنا، چڑچڑا پن، آنکھوں کا دھندلا پن، زخموں کا دیر سے آرام آنا، بہت زیادہ انفیکشنز ہونا جیسا کہ گم انفیکشن، سکن انفیکشن، ویگینل انفیکشنز وغیرہ۔ دوستو، ٹائپ 1 ڈائبٹیز کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر بچپن یا نو عمری میں شروع ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کی علامات اس قدر ڈھل جانے والی ہیں کہ ان کو شروع میں تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ڈائبٹیز کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پیارے دوستو، جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، ان کھانوں سے جو آپ کھاتے ہیں، آپ کا لبلبہ آپ کی باڈی کو گلوکوز یا شوگر سٹور کرنے اور استعمال کرنے کے لیے انسولین خارج کرتا ہے۔ ڈائبٹیز تب ہوتی ہے جب یا تو نمبر 1 آپ کا لبلبہ انسولین نہیں بنا پاتا، نمبر 2 یا آپ کا لبلبہ بہت تھوڑی انسولین بناتا ہے، نمبر 3 یا آپ کی باڈی انسولین کو ایسے رسپانس نہیں کر پاتی جیسے اسے کرنا چاہیے۔ دوستو، ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی نسبت ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین بنتی ہے، لیکن جو انسولین لبلبہ خارج کرتا ہے یہ کافی نہیں ہوتی۔ باڈی انسولین کو پہچانتی نہیں، اس لیے اسے پراپرلی استعمال نہیں کر پاتی۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی کیا وجوہات ہیں۔ ڈاکٹرز ایگزیکٹلی تو نہیں جانتے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی کیا وجوہات ہیں۔ کسی نہ کسی طرح اعصابی نظام غلطی سے لبلبہ میں انسولین پیدا کرنے والے بیٹا سیلز پہ اٹیک کر کے انہیں تباہ کر دیتا ہے، جبکہ کچھ افراد کو جینز کی وجہ سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی وائرس اعصابی نظام کو لبلبہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ باٹم لائن، جینز اور انوائرمنٹل فیکٹرز دونوں ہی ڈائبٹیز پیدا کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ رسک فیکٹرز آف ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔
डायबिटीज की ये किस्म अमूमन बचपन में शुरू होती है। आपका लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और आपको पूरी जिंदगी के लिए टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। इसके असल अवामिल ये हैं। नंबर 1, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके रिश्तेदारों को टाइप 1 डायबिटीज है तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ये आपको भी हो जाए। जिस किसी के भी माँ, बाप, बहन या भाई को टाइप 1 डायबिटीज है तो उन्हें इसे चेक करना चाहिए। एक सादा ब्लड टेस्ट से इसकी तशखीस हो सकती है। नंबर 2, डिजीज ऑफ पैनक्रियास। लबलबे की बीमारी। लबलबे की बीमारियां इंसुलिन बनाने की काबिलियत को कम कर सकती हैं। नंबर 3, इन्फेक्शन ऑफ इलनेस। कुछ बीमारियां और इन्फेक्शंस शाज़ो नाज़र चंद एक आपके लबलबे को डैमेज कर सकती हैं। चाहे आपको किसी भी टाइप की डायबिटीज है, इसका इलाज करने के लिए आपको मुसलसल अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना है। डॉक्टर मुख्तलिफ मेडिकेशंस से इलाज करते हैं, कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शन की सूरत में। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का असल इलाज इंसुलिन है, जो हार्मोन्स आपकी बॉडी नहीं बना पाती, ये इंसुलिन के जरिए आपकी बॉडी को दिए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन की मुख्तलिफ इक़साम कॉमनली यूज की जाती है और इनको इस फर्क से जाना जाता है कि कितनी जल्दी ये इंसुलिन काम शुरू करती है और कितनी देर तक इसका असर रहता है। नंबर 1, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन की ये किस्म 15 मिनट बाद काम करना शुरू करती है और इसका असर 2 से 4 घंटे तक रहता है। नंबर 2, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन की ये किस्म 30 मिनट बाद काम करना शुरू करती है और इसका असर 3 से 6 घंटे तक रहता है। नंबर 3, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन की ये किस्म 2 से 4 घंटे तक काम करना शुरू करती है और इसका असर 12 से 18 घंटे तक रहता है। नंबर 4, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये इंसुलिन इंजेक्शन लगने के 2 घंटे बाद काम करना शुरू करती है और इसका असर 24 घंटे तक रहता है। नंबर 5, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन की ये किस्म इंजेक्शन के 6 घंटे बाद काम शुरू करती है और इसका असर 36 घंटे या उससे ज्यादा वक्त तक रहता है। नंबर 6, इंसुलिन की ये किस्म 5 से 60 मिनट के दरमियान वर्किंग स्टार्ट करती है और इसका असर 10 से 16 घंटे तक रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।